اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کے ساتھ ماننے والا بنائے۔ آپ بتائیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ساری زندگی اللہ سے مانگ کر گزاری کے نہیں، لیکن صحابہ یقین کے ساتھ مانگتے تھے، تیقن کے ساتھ مانگتے تھے، تیقظ کے ساتھ مانگتے تھے۔ ہم نے یقین کے ساتھ مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحبہ اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ آپ نے کلمہ پڑھایا صاحبہ کو، ساتھ میں ایک بچہ، ایک مراہق اس عورت کے ساتھ، یعنی قریب البلوغ جوان لڑکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبہ کو اپنی ازواج میں سے کسی ایک کے گھر میں بھیجا اور ان کے بیٹے کو مسجد نبوی میں رکھا۔ وہ بچہ چند دن بعد فوت ہو گیا، انتقال اس کا ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، آپ تشریف لائے، آپ نے دیکھا، اس کو نہلوایا، دھلوایا، کفنایا، دفن سے پہلے اس کی والدہ محترمہ کو بلایا اور فرمایا دیکھو یہ تمہارا بچہ ہے، اس کی زیارت کر لو، یہ مر چکا ہے، انتقال ہو گیا ہے۔ ان کی والدہ نے اپنے بچے کے پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑ کر دعا مانگی، اللہم اسلمت لک طوعا وخالفت الاوثان زہدا وہاجرت لک رغبا۔ حضرت انس فرماتے ہیں فواللہ من قضا کلامها حتی حرک قدميها وألقى الثوب عن وجهه وعاش حتى قبض النبي صلی اللہ علیہ وسلم ومات انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماں نے اپنے بچے کے پاؤں کو پکڑ کر دعا مانگنا شروع کی۔ ابھی وہ ماں دعا سے فارغ نہیں ہوئی تھی کہ کفن ہلنے لگا اور وہ بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیسے یقین کے ساتھ مانگا ہوگا؟ آج ہماری دعائیں یقین کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے ہم دعاؤں کی قبولیت سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ پاک یقین کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرما دے، یقین کے ساتھ مانگنے کی، یقین کے ساتھ خدا کو منانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ نیت کریں، ارادے کریں، عزائم کریں کہ انشاءاللہ یقین کے ساتھ اللہ سے اپنی ہر ضرورت کو مانگیں گے، اللہ سے اپنی ہر ضرورت کو مانگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے، اللہ پاک کو چھوڑ کر جو دوسروں سے مانگتا ہے، اللہ پاک ایسے بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور جو یقین کے ساتھ مانگتے ہیں اللہ ان سے راضی بھی ہوتے ہیں، اللہ انہیں عطا بھی فرماتے ہیں۔ نانا جان شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے اللہ پاک سے یقین کے ساتھ جنت البقی مانگی تو اللہ نے آپ کو بقی عطا فرمائی۔ آپ کے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری نے یقین کے ساتھ اللہ سے بقی مانگی تو اللہ نے آپ کو بقی عطا فرمائی۔ ہمیں پڑھنا چاہیے ان اکابرین کی زندگیوں کو، ان کے یہاں یقین بہت تھا۔ یہی حال یہ فرمایا، یہی حال ہر زمانے کے اللہ کے نیک بندوں کا آپ کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو پڑھنے کی اور اس سے کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے یقین کے ساتھ اللہ پاک سے مانگتے تھے، اللہ کے نبی کے اصحاب کیسے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے تھے۔ ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، دعائیں یقین کے ساتھ، نماز یقین کے ساتھ، تلاوت یقین کے ساتھ، ذکر یقین کے ساتھ، ہمارے ہر عمل کے اندر یقین ہونا چاہیے۔ اللہ پاک یقیناً قبول فرمائیں گے۔ حضرت ابو طلحہ
رضی اللہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو میں نے عدت کے زمانے میں بہت کثرت کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، کیونکہ وہ جانتی تھی جب یہ پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدل ضرور عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے عدت کے زمانے میں بکثرت اس کو پڑھا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ خود فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی میں اپنے مکان میں اونٹ کی کھال کو پاک کر رہی تھی، دباغت دے رہی تھی، تو میرے مکان کے دروازے پر آ کر کسی نے دستک دی۔ میں نے پوچھا کون؟ باہر سے جواب ملا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے دروازہ کھولا، آپ اندر تشریف لائے اور آپ بیٹھ گئے۔ کچھ لمحے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ عرض کرنے لگی، فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے ام سلمہ میں تمہیں اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں۔ پہلے نبی کے غلام کے نکاح میں تھی، اب آقا کے نکاح میں آ گئی۔ یہ ہے ان دعاؤں کی برکت، یہ ہے ان دعاؤں کا اثر۔ اللہ کا ہمیں وہ یقین عطا فرمائے۔ یقین کی محنت ہوگی تو یقین بنے گا، ایمان کی محنت ہوگی تو ایمان بنے گا، قرآن کی محنت ہوگی تو قرآن ملے گا۔ جس لائن کی جس زمانے میں لوگوں نے محنت فرمائی اللہ پاک نے ان کو وہی عطا فرما دیا۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ ایمان و یقین کی محنت کو اپنائیں گے، ایمان کو بنائیں گے، ایمان کو بچائیں گے، ایمان کو بڑھائیں گے، ایمان و یقین کی محنت کو ہم لازم کریں گے۔ پھر دیکھیں زندگی میں کیسا لطف آئے گا، کیسا مزہ آئے گا۔ بریان کباب میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو نمازوں میں مزہ آئے گا، جو تلاوت میں مزہ آئے گا، ذکر و اذکار میں مزہ آئے گا، تہجد کے سجدوں میں مزہ آئے گا۔ اللہ والے نوافل کا اہتمام کرتے ہیں کہ نہیں؟ تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں کہ نہیں؟ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں کہ نہیں؟ راز و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کی قسم بات یہ ہے انہیں لطف آنے لگتا ہے، مزہ آنے لگتا ہے، مزہ آنے لگتا ہے۔ نانا جان کے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نانا جان نے لکھا ہے بعض مرتبہ بہت لمبا بڑا طویل تہجد میں سجدہ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ نانا جان کی والدہ نے، ایک مرتبہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب کی والدہ نے آپ سے فرمایا، اے یحییٰ اتنا لمبا سجدہ کرتا ہے میں تو بعض مرتبہ ڈر جاتی ہوں کہ کہیں روح کو پرواز نہیں کر گئی۔ آپ جواب دیتے تھے کہ ماں سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہیں چاہتا، ایسا لگتا ہے اللہ پیشانی پر پیار کر رہا ہے، اللہ پیشانی پر بوسے دے رہا ہے۔ اللہ کرے کیفیت مل جائے، اللہ کرے سجدوں کی لذت مل جائے، مناجات کی لذت مل جائے، دعاؤں کی لذت مل جائے، عبادات کی لذت مل جائے، اللہ کو منانے کی لذت مل جائے۔ اللہ کرے یہ لذت ہمیں اور آپ کو نصیب ہو جائے۔ حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے شیخ پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتاب میں لکھا ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے ایک موقع پر مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، میاں اشرف علی اللہ پاک اگر ہم سے فرمائیں گے امداد اللہ بتاؤ کیا مانگتے ہو، بتاؤ کیا امداد چاہتے ہو، بتاؤ کیا چاہیے؟ ہم عرض کریں گے اے اللہ عرش کے پیچھے ایک مصلی کی جگہ چاہیے،
ہم تو نماز چاہتے ہیں، ہم تو نماز چاہتے ہیں۔ ساری زندگی آپ کو دیکھے بغیر، آپ کے دیدار کے بغیر سجدے کیے، اب تو جل جاتا ہے آپ کے عرش کے پیچھے ایک مصلی کی جگہ مل جائے، بس نماز پڑھتے رہے، ہر دو گانا رکعت کے بعد آپ کی زیارت کرتے رہے، ہر دو گانا زیارت کے بعد پھر نماز کے بعد آپ کا دیدار کرتے رہے۔ غفلت سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں نے تجھ کو کیا دیا؟ صدیاں گزر گئی، جو دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، جو اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کر دے سوار اونٹ پر جو اپنے غلام کو، پیدل جو خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ اندھا بنا دیا ہے جوانوں کو نیک نے، بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر۔ اللہ پاک ہمیں ایمان و یقین کی محنت سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں، مکی ہو، مدنی ہو، عربی ہو، عجمی ہو، سید ہو، آل رسول ہو، فاروقی ہو، شیخ ہو، سادات ہو، اللہ کی قسم اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں۔ اللہ رشتہ داریوں سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے۔ اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں۔ اللہ تعالیٰ صفات پر عطا کرتے ہیں، صفات والوں کو اللہ عزت دیتے ہیں، اللہ عظمت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمانوں پر خیر و برکت کے فیصلے کرتے ہیں۔ صفات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی آسمانوں سے اس مدد آتی ہے۔ صفات والوں کے جنازے میں شرکت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو بھیجتے ہیں۔ صفات والوں کے جنازوں میں شرکت کے لیے اللہ نورانی مخلوقات کو بھیج دیتے ہیں۔ حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب الحمدللہ ایک باری بھرکم انسان تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ نے کتنا آپ کو ہر اعتبار سے حضرت وزنی تھے، روحانی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی۔ حضرت کے جنازے کو اٹھانے میں اللہ کی قسم سب سے آگے بندہ موجود تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسا کوئی خالی چارپائی اٹھائی ہو۔ میں نے ایک بڑے عالم دین سے سوال کیا جو اس وقت دہلی مرکز میں آئے ہوئے تھے۔ میں نے کہا حضرت کیا بات ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے خالی جنازے کی چارپائی اٹھائی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت جنات کو بھی مرید کرتے تھے، بڑی بڑی جنات کی جماعتیں کاندھا دینے کے لیے آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ پاک ہمیں اپنے اندر صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگیوں میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو زندگی بہت مختصر ہے، بچپن آیا چلا گیا، جوانی آئی بھاگی جا رہی ہے، ہم کتنا ہی چھپائیں اپنے بڑھاپے کی علامات کو، لیکن چہرے کی جھریوں کا کیا ہوگا؟ چہرے کی جھریوں کا کیا ہوگا؟ گھٹنوں کی تکلیف کا کیا ہوگا؟ کمر جھکے گی اس کا کیا ہوگا؟ بچپن آیا چلا گیا، جوانی آئی بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ رہی ہے، بڑھاپا اگر آئے گا تو جائے گا نہیں، ساتھ لے کر جائے گا۔ بڑھاپا اگر آئے گا تو ساتھ لے کر جائے گا، اکیلا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس یہ فرمایا بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے سے پہلے اللہ کی معرفت عطا فرما دے، اللہ کی محبت عطا فرما دے، اللہ کا تعلق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جوانی کے ایام کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ تہجد کا بھی اہتمام کریں گے، تہجد کی پابندی کریں گے۔ ایک حدیث پاک میں میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بقیام اللیل، کیا فرمایا؟ علیکم بقیام اللیل۔ یہ نہیں ارشاد فرمایا تہجد پڑھ لیا کرو، نہیں، اس نماز کا اہتمام کیا کرو۔
اہتمام کیا کرو، اس نماز کا اہتمام کیا کرو۔ ہمارے تو فرائض ہی خطرے میں پڑے ہوئے ہیں، نماز بوجھ بن گئی، زکوٰۃ بوجھ بن گئی، قربانیاں بوجھ بن گئی، کیونکہ ایمان کی بیٹری کمزور ہو گئی ہے۔ آقا فرما رہے ہیں علیکم بقیام اللیل، کہ تہجد کی نماز کا اہتمام کیا کرو، تہجد کی نماز کی پابندی کیا کرو۔ فَإِنَّهُ دَعْوُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، فَإِنَّهُ دَعْوُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، اس لیے کہ تہجد کی نماز ہر زمانے کے اللہ والوں کی پسند رہی ہے، اس لیے کہ اس نماز کا اہتمام اللہ کے ہر محبوب بندے نے ہر زمانے میں کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم رات میں سویرے سونے کا اہتمام کریں۔ ہمارے تو رات میں سونے کا نظام ہی خطرے میں پڑا ہوا ہے، رات کا اکثر حصہ واہی تباہی میں گزر جاتا ہے، موبائل کی اسکرین پر گزر جاتا ہے، تیری میری میں گزر جاتا ہے، غیبت میں گزر جاتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ دیکھو اگر 8 آدمی کسی مقام پر باتیں کر رہے ہیں، وہ اپنا مذاکرہ نہیں کرتے، دوسروں کا ذکر کرتے ہیں۔ 8 ہیں تو 9 کا ذکر ہے، 9 ہیں تو 10ویں کا ذکر ہے، 10 موجود ہیں تو 11ویں کا ذکر ہے، 11 موجود ہیں تو 12ویں کا ذکر ہے۔ اپنا کہیں بھی کوئی ذکر نہیں، اپنے بارے میں کوئی غور و فکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل، تہجد کی نماز کا اہتمام کیا کرو، تہجد کی نماز کا اہتمام کیا کرو۔ اللہ کرے یہ حدیث کسی کے دل کے برتن میں پہنچ جائے، دل کی ٹوکری میں پہنچ جائے، دل کی وادی میں پہنچ جائے۔ آگے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ دَعْوُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، اس لیے کہ یہ تہجد کی نماز اللہ کے ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ کار رہا ہے۔ اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے مندوب بندے ہر زمانے میں اس نماز کا اہتمام کرتے آئے ہیں۔ نانا جان شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ تہجد کی نماز کے لیے آپ اٹھے ہیں، آپ نے وضو فرمایا، ایک شخص حاضر خدمت ہوئے، رات کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، دروازے بند ہیں، یہ شخص کہاں سے آئے اللہ جانتا ہے۔ نانا جان سے مصافحہ ملایا، نانا جان نے فرمایا ارے ملک الموت معلوم ہوتے ہو کہ ہاں، تو ہمارے سے تو جنت البقیع کا وعدہ ہوا ہے، آپ یہاں کس لیے آئے ہو؟ ملک الموت فرماتے ہیں کہ یاد آ رہی تھی ملاقات کی غرض سے آئے ہیں، یاد ستا رہی تھی ملاقات کی غرض سے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت نانا جان کے یہاں تہجد کی نماز کا بڑا اہتمام تھا۔ اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے مندوب بندے، اللہ کے مخصوص بندے ہر زمانے میں اس نماز کا اہتمام کرتے آئے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ دَعْوُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَقُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ نماز تمہیں تمہارے رب کا مقرب بندہ بنا دے گی، قریب ترین بندہ بنائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی رغبت نصیب فرمائے، اس کا شوق نصیب فرمائے، اس کا ذوق نصیب فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے رات کی مبارک گھڑی میں تہجد کے وقت جب بندہ اخلاص و للہیت کے ساتھ سنت کے موافق مصلی بنا کر اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتا ہے تو وہ اللہ کے اتنے نزدیک پہنچ جاتا ہے، اتنے قریب پہنچ جاتا ہے جتنا شب معراج میں نبی خدا کے قریب پہنچے۔ علماء نے لکھا ہے تہجد کی مبارک گھڑی میں یہ بندہ جب اخلاص و للہیت کے ساتھ سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے مصلی بنا کر اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتا ہے تو یہ خدا کے اتنے نزدیک پہنچ جاتا ہے، ایسے قریب پہنچ جاتا ہے جتنا شب معراج میں نبی خدا کے قریب پہنچے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب تہجد کی مبارک گھڑی ہے، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ حضرت کی خدمت میں حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمت اللہ علیہ ایک شخص کو لے کر حاضر ہوئے۔ اس شخص نے خواب دیکھا تھا
وہ شخص خود کہتے ہیں کہ میں حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب سے بہت زیادہ یہ فرمایا مطمئن نہیں تھا. میرے دل میں عجب عجب وسوسے آتے تھے کہ لوگ ان کو اتنا بڑا اللہ والا سمجھتے ہیں، شاید یہ اتنے بڑے اللہ والے نہیں ہیں، خام خواہ ڈنکے بجے ہوئے ہیں، خام خواہ چاروں طرف حضرت کی آہٹ یہ فرمایا واہ واہ ہو رہی ہے. شاید یہ شخص اس مقام تک نہیں پہنچا جس مقام تک لوگ اس کو سمجھنے لگے ہیں. حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ اس شخص کو لے کر تہجد کی مبارک گھڑی میں حضرت جی کی خدمت میں پہنچے. حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک پڑھ رہے تھے، گرمی کا زمانہ تھا. پوچھا کون؟ حضرت میں ہوں عبداللہ عبید اللہ. حضرت تشریف لائے، کیواڑ کھولا اور فرمایا اس شخص سے جس نے خواب دیکھا تھا وہ حضرت کے بارے میں اسے زیادہ شرح سرد نہیں تھا. رات میں خواب دیکھا، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے ارے معافی مانگ لے، تو کیا جانے زمین والوں سے کہیں زیادہ آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، زمین والوں سے کہیں زیادہ آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں. اس شخص نے خواب دیکھا. حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمت اللہ علیہ سے اسی وقت اپنے خواب کو نقل کیا. حضرت عبید اللہ صاحب بلیاوی اسی وقت اس شخص کو لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ جا کر معافی مانگتے. حضرت قرآن پاک پڑھ رہے تھے، حضرت تشریف لائے. حضرت جی انعام الحسن صاحب دروازے پر تشریف لائے، کیواڑ کھولے اور اس شخص سے جس نے خواب دیکھا تھا حضرت کے بارے میں، حضرت نے اس شخص سے فرمایا ارے خواب ہی تو دیکھا ہے، اتنا کیوں گھبرا رہا ہے؟ ارے خواب ہی تو دیکھا ہے، اتنا کیوں گھبرا رہا ہے؟ خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. نبی کا خواب وہی ہوتا تھا، غیر نبی کا خواب تو سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. جا یہ فرمایا سو جا. اللہ اکبر. یہ ہے اللہ والوں کی نظریں، یہ ہے نبی کے غلاموں کی نظریں، یہ ہے سچے خادموں کی نظریں. اللہ تعالی ہمیں اس نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی اپنی زندگیوں میں اعمال صفات سے اپنی زندگیوں کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ دَعْوُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَقُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ. یہ نماز تمہیں تمہارے رب کا قریب ترین بندہ بنا دے گی، مقرب بنا دے گی، اللہ کی معرفت ملا دے گی، اللہ کی محبت ملا دے گی، اللہ کی معرفت کا نور تمہیں ملے گا. اور آگے ارشاد فرمایا وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ. یہ فرمایا پچھلی زندگی کو معاف کرائے گی اور آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کا موقع دلائے گی. اتنے صفات ہمارے اندر پیدا ہو سکتے ہیں اگر ہم اس نماز کا اہتمام کرنے والے بن جائیں. پردے کے پیچھے کتنی نافرمانیاں کی ہیں. اللہ کی قسم اگر اللہ ناراض ہو تو میدان محشر میں سب کے سامنے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. پردے کے پیچھے کیسے کیسے گناہ کیے ہیں، جوانی کی ابتدا میں کیسی کیسی نافرمانیاں کی ہیں، شادی کی راتوں میں کتنی احکامات توڑے ہیں. اس لیے ضروری ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس نماز کا خاص اہتمام کریں. ہماری تنہائیاں پاک ہو جائیں گی اگر اس نماز کا اہتمام ہو، ہماری نظریں پاک ہو جائیں گی اگر اس نماز کا اہتمام کیا جائے، ہمارا قلب و جگر پاک ہو جائے گا اگر اس نماز کا اہتمام کیا جائے. حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب نے اپنے مواعظ میں لکھا ہے اللہ والوں کو اللہ کی جانب سے دو نعمتیں ہاں ضرور ملتی ہیں. ایک تو تہجد کی نماز، ایک تلاوت کلام اللہ. ایک تہجد کی نماز، ایک تلاوت کلام اللہ. اللہ تعالی ہمیں اس نماز کی محبت نصیب فرمائے، اس نماز کا شوق نصیب فرمائے، اس نماز کا ذوق نصیب فرمائے. یقین جانو اس نماز کی برکت سے اللہ ہماری تنہائیوں کو پاک کر دے گا. علماء فرماتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے جس کی تنہائی پاک ہے اس کا دل بھی پاک ہے، جس کی تنہائی پاک ہے اس کی نظر بھی پاک ہے، جس کی تنہائی پاک ہے اس کا اندرون پاک ہے، اور جس کی تنہائی ناپاک ہے اس کا قلب و جگر بھی ناپاک ہے، اس کی نظریں بھی ناپاک ہیں.
ہم خود جانتے ہیں ہماری تنہائی کیسی، یہ فرمایا ڈسٹرب ہوئی پڑی ہے، کتنی گندگی ہو گئی ہے ہماری تنہائیوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ کر دے، اللہ ہماری تنہائیوں کو پاک کر دے۔ لکھا ہے علماء نے، حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ، حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک قبرستان میں ایک قبر سے آواز آ رہی ہے، ایک قبر سے آواز آ رہی ہے، وہ آوازیں ہر ایک کو نہیں سنائی دیتے۔ دیکھو کان تو کتے کے بھی ہیں، ارے آنکھیں تو اللہ نے کتوں کو بھی دی ہیں، لیکن بصیرت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ دل کا کان اور دل کی آنکھ اللہ ہر ایک کو نہیں عطا کرتا، یہ انہی کو ملتی ہیں جن کے دل میں اللہ کا نور ہوتا ہے، جن کا باطن مصفا ہوتا ہے، مشفع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بصیرت عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، ایک موقع پر آپ ایک قبرستان تشریف لے گئے۔ کہاں تشریف لے گئے؟ قبرستان تشریف لے گئے۔ ایک قبر سے آپ نے آواز سنی، قبر سے آواز آ رہی ہے، الم ازکی، الم اصلی، الم اصف، الم افعل کذا و کذا، الم ازکی، الم اصلی، الم اصف، الم افعل کذا و کذا، الم ازکی، الم اصلی، الم اصف، الم افعل کذا و کذا۔ قبر والا کہہ رہا ہے فرشتوں سے، کیا میں نے زکوٰۃ نہیں دی؟ کیا میں نے روزے نہیں رکھے؟ کیا میں نے تلاوت نہیں کی؟ کیا میں نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا؟ کیا میں نے یہ عبادتیں نہیں کی؟ کیوں اتنا سخت سزا دیتے ہو؟ فرشتوں نے جواب دیا، بلا یا عبداللہ ولیکن اذا خلوت باعثتہ بالمعاصی ولم تراقب۔ اے ابو عبداللہ، اے اللہ کے بندے، بے شک تم نے یہ تمام نیکیاں کی ہیں، اعمال نامے میں تیرے نماز موجود ہے، زکوٰۃ موجود ہے، تلاوت موجود ہے، گرمی کے روزے بے شک تم نے رکھے ہیں، لیکن تیری تنہائیاں بڑی ناپاک تھی، تیری تنہائیاں بڑی ناپاک تھی، آج یہ اس کی سزا مل رہی ہے۔ اللہ ہماری تنہائیوں کو پاک کر دے، ہماری تنہائیوں کو پاک کر دے، ہماری تنہائیوں کو پاک کر دے۔ اللہ کی قسم، مقام کی تقریروں سے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جسم میں سرد لہریں دوڑ جاتی ہیں، لیکن مقام کی گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر سے، 4-6 گھنٹے کے جلسے سے زندگی کا رخ نہیں بدلتا۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے کی ترتیب بناؤ، اللہ کے در کے فقیر بنو، اللہ کے در کے فقیر بنو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو قبول کرانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے راستے میں جانے کی، اللہ کو رو رو کر منانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ابکوا فإن لم تبکوا فتباکوا، یا ایھا الناس ابکوا فإن لم تبکوا فتباکوا۔ اے لوگوں رویا کرو، اے لوگوں رویا کرو، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لیا کرو، رونے کی شکل و صورت بنا لیا کرو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں رویا کرو، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل و صورت بنا لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مطلب یہ ہے کہ جھوٹ موٹ کا رونا رو لیا کرو، مطلب یہ ہے جھوٹ موٹ کا رونا رو لیا کرو۔ دیکھو بچہ بھاری سکون سے بات کرنے، اللہ تعالیٰ ہم اس حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو بچہ اگر ماں کے پاس آ کر جھوٹ موٹ کے آنسو بہائے، ماں 2 تھپڑ مارتی ہے۔ شاگرد استاد کے پاس پہنچ کر جھوٹ موٹ کا رونا روئے، استاد کا غصہ مزید دوبارہ ہو جاتا ہے، استاد محترم 2 تھپڑ مارتے ہیں۔ شوہر کے سامنے یہ فرمایا شریک حیات جھوٹ موٹ کا رونا روئے، بناوٹی رونا روئے، یہ فرمایا شوہر کی بھی غصہ خیز و غضب بڑھ جاتا ہے۔ اور کریم اللہ، رحیم اللہ، عظیم اللہ، غفور اللہ، شکور اللہ، ستار اللہ، غفار اللہ،
جھوٹ موٹ کے آنسو پر بھی جنت کی سند دے رہا ہے۔ تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ اللہ پاک ہمیں وہ قلب عطا فرما دے جو قلب اللہ کے آگے آنسو بہانے والا ہو۔ اللہ پاک ہماری تنہائیوں کو پاک کر دے، اللہ پاک ہماری نظروں کو پاک کر دے، اللہ پاک ہمارے کانوں کو پاک کر دے، اللہ پاک ہماری سوچ کو پاک کر دے۔ اللہ تعالی ہماری یہ فرمایا پاکیزہ ہماری کمائی کو پاک کر دے۔ آج ہماری کمائی ڈسٹرب ہو گئی ہے، آج ہماری کمائی کا اکثر حصہ بالکل یہ فرمایا ناپاک ہو رہا ہے۔ اسی لیے بچے انتہائی نافرمان تیار ہو رہے ہیں۔ جیسا کھائے گا ویسا ہی نکلے گا، جیسا کھائے گا ویسا ہی نکلے گا۔ آج کا بچہ کتنا نافرمان ہے، ماں کے پیٹ کو پاپے کی بھٹی سمجھتا ہے، ماں کے پیٹ کو پاپے کی بھٹی سمجھتا ہے، بوڑھے باپ کو اینٹ کا بھٹا سمجھتا ہے، امام مسجد کو غلام مسجد سمجھتا ہے۔ یہ نوالوں کا بھی اثر ہو سکتا ہے، نوالوں کا بھی اثر ہو سکتا ہے۔ ہم نے شریعت کی مخالفت کے ساتھ دنیا کمائی ہے، دنیا بنائی ہے، دنیا جمائی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھوک کی شدت میں ایک نوالا کھایا، آپ کو بعد میں خیال آیا نہ جانے یہ کھجور کہیں صدقے کی تو نہیں، آپ نے اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کر کسی طریقے سے اس کو باہر نکالا۔ کہنے والے نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا اگر ابو بکر کی جان بھی چلی جائے تو جانے دیں، لیکن یہ نوالا ابو بکر اپنے باطن سے، پیٹ سے، بطن سے باہر کرے گا۔ کوئی تو بات ہے کہ ساری دنیا جنت کی دیوانی، جنت ابو بکر کی دیوانی، ساری دنیا جنت کو چاہتی ہے، جنت ابو بکر کو چاہتی ہے، ساری دنیا جنت کی طلبگار ہے، جنت ابو بکر کی طلبگار ہے۔ یہ کیا ہے؟ ابو بکر کی زندگی ایسی تھی، آپ کی روزی ایسی تھی، آپ کی راتیں ایسی تھی، آپ کا سونا ایسا تھا، آپ کا جاگنا ایسا تھا، آپ کی مجلس ایسی تھی، آپ کا مذاکرہ ایسا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو آج کی اولادیں کتنی نافرمان ہیں، آج کی اولادیں کس قدر نافرمان ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے پیٹ میں پہنچنے والے نوالے خدا کی قسم مغرور ہیں، ان کے پیٹ میں پہنچنے والے نوالے مشکوک ہیں، اس لیے آج ہمارے بچوں کا یہ حال ہو کر رہ گیا۔ اندھیرا سائیں سائیں کرنے لگا، اندھیرا سائیں سائیں کرنے لگا، جس کو سکھایا تھا سلیقہ جینے کا وہ مجھے ہی دائیں بائیں کرنے لگا۔ اندھیرا سائیں سائیں کرنے لگا، اندھیرا سائیں سائیں کرنے لگا، جس کو سکھایا تھا سلیقہ جینے کا وہ مجھے ہی دائیں بائیں کرنے لگا۔ نیت کرے کہ انشاءاللہ شریعت مطہرہ کو لازم پکڑیں گے، شریعت مطہرہ کا اہتمام کریں گے۔ کس کے لیے کماتے ہیں؟ اولاد کے لیے۔ کیوں؟ کہ میرے مرنے کے بعد ان کے مسئلے کہیں اٹک کر نہ رہ جائے، اس کا تو خیال ہے۔ مرنے کے بعد میری بچوں کا کیا ہوگا، مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے ارے تیرا کیا ہوگا، مرنے کے بعد تیرا کیا ہوگا؟ پہلے تو اپنی ذات کو سوچنا چاہیے کہ قبر میں جائیں گے، منیوں مٹی کے نیچے جائیں گے، قبر یہ فرمایا یہ تو جنت کا باغ بنے گی، یہ جہنم کا گڑھا بنے گی۔ تمام نبیوں نے اپنی قوموں کو یہی سبق دیا ہے، یہی میسج دیا ہے، یہی پیغام سنایا ہے کہ قبر یہ تو جنت کا باغ بنتی ہے، یہ جہنم کا گڑھا بنتی ہے، یہ تو جنت کا باقیدہ بنے گی، یہ جہنم کا گڑھا بنے گی۔ اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے ہمارا قبر میں کیا حال ہوگا۔ اب تو گھبرا کے کہتا ہے مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ آیا تو کہاں جائیں گے۔ اب تو گھبرا کے کہتا ہے مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ہدایت والی زندگی عطا فرمائے، ہدایت والے مذاکرے عطا فرمائے، ہدایت والا کھان پان عطا فرمائے۔ نیت کریں، ارادے کریں، عزائم کریں کہ انشاءاللہ العزیز اپنا سونا، اپنا جاگنا، اپنا لباس سب میں شریعت
مطہرہ کا اہتمام کریں گے اور خصوصاً نمازوں کی خاص پابندی کریں گے، نمازوں کو لازم پکڑیں گے۔ اللہ کی قسم، نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں، نماز سے بڑا کوئی فریضہ نہیں، نماز سے بڑا کوئی حکم نہیں۔ اللہ پاک اس فریضے کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس فریضے کو لازم پکڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذرا ذرا سے بہانوں پر نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ذرا ذرا سے بہانوں پر نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، زکوٰۃ چھوٹ جاتی ہے، تلاوت چھوٹ جاتی ہے، شریعت چھوٹ جاتی ہے، ذرا سے بہانے پر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہماری شریعت ہماری زندگیوں سے نکل جاتی ہے۔ یہ سب ایمان و یقین کے کمزور ہونے کی علامات ہیں۔ جن کا ایمان و یقین مضبوط ہوتا ہے، یاد رکھیں ان کی زبان سے جھوٹ الفاظ نہیں نکلتے۔ آج ہم اتنا جھوٹ بولتے ہیں، ہم خود جانتے ہیں۔ ایک مکان کے دروازے پر ایک شخص پہنچے، جا کر کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے آواز آئی، کون؟ باہر سے جواب ملا، بیٹا ابو ہیں۔ بچے نے آ کر کہا، ابو کہہ رہے ہیں، کہہ دو ابو نہیں ہیں، ابو کہہ رہے ہیں، کہہ دو ابو نہیں ہیں، ابو کہہ رہے ہیں، کہہ دو ابو نہیں ہیں۔ یہ صاحب چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد یہ شخص ان کے دروازے پر آتا ہے اور آ کر دستک دیتا ہے۔ اندر سے پوچھا جاتا ہے، کون؟ یہ شخص باہر اوپر چھت پر ہے، باہر جھانک کر کہتا ہے کہ ابو نہیں ہے، کہہ دو کہ ابو نہیں ہے۔ فلاں صاحب ہے کہ نہیں، فلاں صاحب نہیں ہے۔ وہ شخص کہتا ہے، ارے تو موجود تو ہے، کیوں کہتا ہے میں نہیں ہوں؟ تو یہ صاحب کہتے ہیں، ارے میں نے تو تیرے بچے کا اعتبار کر لیا تھا، تو میرا بھی اعتبار نہیں کرتا۔ میں نے تو تیرے بچے کا اعتبار کر لیا تھا، تو نے کہلایا تھا کہ کہہ دے کہ ابو نہیں ہے، میں نے تو اس بچے کا اعتبار کیا تھا، آج تو میرا بھی اعتبار نہیں کر رہا ہے۔ کتنا جھوٹ ہماری زندگیوں میں آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، مومن کے اندر ہر عیب ہو سکتا ہے، جھوٹ کے سوا مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہم اپنے ایمان کا خود انداز لگائیں، جائزہ لیں، محاسبہ کریں کہ ہمارے اندر ایمان موجود ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو کس درجے کا ایمان ہے، کس سطح کا ایمان ہے، ہمیں تنہائی میں خود جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ جھوٹ سے امت کی حفاظت فرمائے۔ لکھا ہے کتاب میں، حضرت مولانا مفتی الہی بخش رحمت اللہ علیہ، بڑے فرشتہ صفت انسان، بڑے سنت شریعت کے پابند انسان، ہمارے بڑوں کے رشتہ دار ہوتے تھے۔ حضرت مولانا مفتی الہی بخش رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کتاب میں، ایک مرتبہ اپنے گھر کی مستورات کو لے کر کہیں شادی میں جا رہے تھے، گھوڑا تانگے میں حضرت کے گھر کی مستورات تھی، گھوڑے تانگے کو چاروں طرف سے اس گاڑی کو پردے سے کور کر رکھا تھا اور گھوڑا خود چلا رہے تھے تانگا۔ جنگل سے گزر ہوا، راستے میں کچھ چوروں اچکوں نے، کچھ ڈاکوؤں نے حضرت کو روک لیا، کہا کہ کیا ہے اس کے اندر؟ حضرت نے فرمایا، ہم شادی میں جا رہے ہیں، ہمارے گھر کی مستورات ہیں۔ انہوں نے وہ شادی میں جا رہے ہیں، بتائیے کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم جانتے ہو ہم لوٹ پساٹ کرنے والے ہیں، ہم لوٹنے والے ہیں، جو کچھ ہے جلدی دیجیے۔ حضرت نے فرمایا ٹھہرو، ابھی میں آواز دے کر کہتا ہوں، انہوں نے جو زیورات پہن رکھے ہیں وہ سب ہم آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن آپ ذرا ٹھہرو، آپ کا بھی کام ہو جائے گا، ہمارا بھی کام ہو جائے گا۔ ہمارا کیا کام ہو جائے گا؟ ہمارے گھر کی مستورات کا پردہ باقی رہ جائے گا، کہیں بے پردگی نہ ہو جائے۔ حضرت نے آواز دے کر کہا کہ بھائی جس نے جو کچھ پہن رکھا ہے وہ جلدی باہر کرو۔ گھر کی مستورات نے جلدی جلدی اپنے زیورات اتار کر پیش کیے، حضرت نے ان کے حوالے کیے، وہ خوشی خوشی چل دیے۔ حضرت نے ان کے آگے بڑھنے کے بعد اندر پوچھا کہ بھائی کچھ باقی تو نہیں رہا؟ تو جواب ملا کہ ایک انگوٹھی باقی رہ گئی۔ حضرت نے فرمایا وہ بھی لائیے، ہم نے تو سارے کا وعدہ کیا ہے، ایمان والا جھوٹ نہیں بولتا، ہم تو سب کا وعدہ کیا ہے، ایمان والا جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ نے وہ انگوٹھی لی اور ان لوگوں کا پیچھا کیا، کہا رکو بھائی، ٹھہرو بھائی۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہنس کر، ارے اب کیا لینے آیا ہے؟
حضرت فرماتے ہیں لینے نہیں انگوٹھی دینے کے لیے آیا ہوں، ایک انگوٹھی باقی رہ گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم اپنے دل کا جائزہ لیں تو ایسا محسوس ہوگا شاید ہمارے دل سے ایمان بالکل ہی نکل گیا ہے۔ ایمان کی محنت چھوٹی تو ایمان چھوٹ گیا، ایمان کی محنت نکلی تو ایمان نکل گیا۔ ہماری شادی غیروں کے طریقے پر، ہمارا لباس غیروں کے طریقے پر، ہماری سوچ غیروں کے طریقے پر، اللہ معاف فرمائے ہمارے بچوں کے جسم پر آنے والا لباس اتنا غلیظ اور مغلظ ہے کہ اس کو دیکھ کر بھی شرم و حیا سے آدمی چور چور ہو جائے۔ پہلے جوان بچے پھٹی ہوئی پینٹ پہنتے تھے، اب تو لڑکیوں نے وہی لباس شروع کر دیا ہے، اب تو بہنوں نے بھی وہی لباس شروع کر دیا ہے۔ کیا گزرتی ہوگی میرے آپ کے نبی پر قبر اطہر پہ، وہ کان کہاں سے لائیں جو آقا کی سسکیوں کو سن سکے، وہ آنکھیں کہاں سے لائیں جو آقا کے آنسوؤں کو دیکھ سکے۔ اللہ کی قسم میرے آپ کے نبی قبر اطہر پہ بہت بے چین تھے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے بچے کے، آج کے جوان کے جسم پر اس طرح کا لباس نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کسی چوہی کے بچے نے اس کو کتر رکھا ہے، چوہے نے اس کو کتر رکھا ہے۔ ایسے ایسے لباس آج ہماری کمائی ہوئی دولت سے ہماری نسلیں لا کر اس کو زیب تن کر رہی ہیں۔ دیکھو دنیا بھی خراب ہو رہی ہے، آخرت بھی خراب ہو رہی ہے۔ ہمارے شہر کا واقعہ ہے، جمعہ کی نماز کے لیے میں ایک مسجد میں پہنچا، میں نے دیکھا میری برابر میں ایک حسین و جمیل جوان لڑکا ہے اور اس کی پینٹ یہاں سے پھٹی ہوئی ہے، اس کی پینٹ یہاں سے پھٹی ہوئی ہے۔ میں نے اشارے سے اس کو کہا کہ بھائی اس میں نماز نہیں ہوگی۔ اس نے دیکھا اور اس کو خیال ہوا کہ ہاں زیادہ حصہ پھٹا ہوا ہے، نماز کیسے ہو سکتی ہے، ٹانگ ظاہر ہو رہی ہے، ران ظاہر ہو رہی ہے۔ وہ بہت سوچتا رہا اب کیا کرنا چاہیے۔ جب اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اس نے اپنی ٹوپی اتار کر پینٹ کھول کر یہاں ٹوپی رکھی، اس کے بعد اس نے نماز ادا کی۔ یہ ہے ہماری اولاد، یہ ہے ہمارے جوان، دل کے پپولے جل گئے سینے کے داغ سے، میرے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، دل کے پپولے جل گئے سینے کے داغ سے، میرے گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے۔ لکڑی کا کیڑا لکڑی کو کھا گیا، پتھر کا کیڑا پتھر کو کھا گیا، ریشم کا کیڑا ریشم کو کھا گیا، دھان کا کیڑا دھان کو کھا گیا، اناج کا کیڑا اناج کو کھا گیا۔ 15ویں صدی کا جوان میرے آقا کے چین و سکون کو کھا گیا، میرے آقا کی شریعت کو کھا گیا، میرے آقا کی ہدایات کو کھا گیا، میرے آقا کے فرامین کو کھا گیا۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں جس کے مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث کے اس لفظ کا ترجمہ کرتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک لوگوں ایسے اعمال کر کے مت آنا کہ تمام نبیوں کے سامنے تمہارے نبی کی گردن جھک جائے، تمہارے نبی کی گردن جھک جائے، محمد مصطفیٰ کی گردن جھک جائے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دے، ہدایت والی زندگی عطا فرما دے، ہدایت والے مذاکرے عطا فرما دے، ہدایت والا کھان پان عطا فرما دے۔ کچھ نیتیں لے کے جانا، کچھ ارادے لے کے جانا، کچھ عزائم لے کر جانا۔ دیکھو آج اس مجلس میں یہ نیت کر لینا کہ انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہو سکے شریعت کا لحاظ پاس کروں گا۔ اتنی بد لحاظی اچھی بات نہیں ہے، ایسی بد لحاظی اچھی بات نہیں ہے، ایسی بد لحاظی اچھی بات نہیں ہے کہ تمام صحابہ اپنی اپنی قبروں میں ہماری بدیوں سے بے چین ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بدیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے راستے میں جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ امت کہاں پہنچ چکی ہے، امت کے کیا حالات ہیں۔ اللہ کے راستے میں جا کر صحیح صورتحال سامنے آ جاتی ہے۔ ہماری جماعت علی گڑھ کے ایک گاؤں میں کام کر رہی تھی، سکندر گاؤں میں۔ آپ یقین جانیں ہم رات میں ملاقات کے لیے نکلے، ایک شخص کے سامنے اللہ کے دین کی چند منٹ بات کی تو وہ کہنے لگا
اس شخص نے یہ جواب دیا، اللہ کی قسم یہ جواب دیا، ارے ہمیں جہنم میں جلنا منظور ہے، تمہاری بات سننا منظور نہیں، کیوں بار بار ہمارے دروازوں پر آتے ہو، کیوں کنڈی کھٹکھٹاتے ہو، جہنم میں جل جائیں گے، تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ یہ وہ امت ہے جس کے لیے آقا مدینہ نے طائف کے کمینوں کے پتھر برداشت کیے تھے، یہ وہ امت ہے اس کے لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی تھی، یہ وہ امت ہے جس کے لیے آقا نے مینا عرفات کو چھوڑا تھا، صفا مروہ کو چھوڑا تھا، بیت اللہ کو چھوڑا تھا، مزدلفہ کو چھوڑا تھا، یہ وہ امت ہے جس کے لیے آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں 5-4 گھنٹے رو کر اللہ سے دعا مانگی تھی، چلچلاتی دھوپ کے نیچے میرے آپ کے نبی نے اللہ کے سامنے آنسو بہائے تھے۔ آج یہ امت جہنم کی ڈھانگ پر پہنچ چکی ہے، آج یہ امت جہنم کی ڈھانگ پر پہنچ چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین پر لگانے کی توفیق عطا فرمائے، زندگیوں میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حالات کفار مکہ کے تھے آج اس سے بدتر حالات ہمارے بن کر رہ گئے ہیں۔ ایمان میں داخل ہونے کے بعد جو صفات ان حضرات میں پیدا ہوئے، خدا کی قسم ہم ان صفات سے کوسوں دور ہیں۔ ایمان میں داخل ہونے سے پہلے جو یہ فرمایا حالات ان کے تھے، اس سے بدتر حالات آج ہمارے بن کر رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان و یقین کو بنانے کی، ایمان و یقین کو بچانے کی، ایمان و یقین کو بڑھانے کی، ایمان و یقین کے مذاکروں کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں گاڑی چلتی ہے ڈیزل کی طاقت سے، مومن چلتا ہے ایمان کی طاقت سے، ٹرین چلتی ہے ڈیزل کی طاقت سے، مومن چلتا ہے ایمان کی طاقت سے، موبائل چلتا ہے بیٹری کی طاقت سے، مومن چلتا ہے ایمان کی طاقت سے، دیا جلتا ہے تیل کی طاقت سے، مومن چلتا ہے ایمان کی طاقت سے۔ جن کا ایمان مضبوط ہے وہ ہر حال میں شریعت کو لازم پکڑے رہتے ہیں، ذرہ برابر اس کے اندر کمپرومائز برداشت نہیں کرتے۔ یہ سب یہ فرمایا اعمال کی بہاریں، یہ تلاوت، یہ ذکر و اذکار، یہ تسبیحات، یہ نوافل، یہ تہجد، یہ سب ایمان کے برکات ہیں۔ ہم اپنے ایمان کو بنانے کی تو کوشش کریں، امید ہے اللہ تعالی ہمارے ایمان کی بیٹری کو چارج فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی سلسلے میں اللہ کے راستے میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا بمبئی کا سفر ہوا، ایک مسجد میں بیان ہوا، بیان کے بعد ایک جوان آ کر کہتا ہے مولانا 10 منٹ کے لیے گھر چلے، دادی خوش ہو جائے گی۔ دادی کو بڑی محبت ہے حضرت شیخ الحدیث صاحب سے، دادی ہمیشہ دعا کرتی ہے یہ تو مکہ شریف میں موت آئے، یہ مدینہ پاک میں موت آئے، یہ شہر سہارنپور میں میری موت آئے۔ دادی بڑی محبت کرتی ہے شہر سرزمین سہارنپور سے، 10 منٹ کو گھر چلے دادی کی روح خوش ہو جائے گی۔ میں انکار نہ کر سکا، اس شخص کے چہرے کے انوارات کو دیکھ کر، اس شخص کے چہرے کی روشنی کو دیکھ کر میں انکار نہ کر سکا۔ میں نے کہا صاحب ٹھیک ہے آپ اپنے گھر لے چلے۔ خدا کی قسم جیسی روشنی بیت اللہ شریف کے چادروں میں ہوتی ہے وہ روشنی اس جوان کے چہرے پر تھی، ایسا چلچلاتا، ایسا چمکتا، ایسا دہکتا چہرہ تھا کہ میں شاید کبھی بھول نہیں سکتا۔ میں ان کے گھر میں داخل ہوا، مکان میں پہنچے، مکان کے دروازے پر پردہ پڑا ہوا ہے، مکان کے دروازے پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ کہا اپنا مکان ہے کہ ہاں صاحب الحمدللہ اپنا ہی مکان ہے۔ اندر لے جا کر بیٹھا، مکان میں دروازہ نہیں ہے، پردہ پڑا ہوا ہے، دروازہ ہے ٹوٹا ہوا الگ کھڑا ہے، اتنی وسعت نہیں کہ اس کو ٹھیک کرایا جا سکے، اتنی قوت نہیں کہ اس کو درست کرایا جا سکے۔ میں نے کہا آپ، اس شخص نے لے جا کر مجھے بٹھایا، ڈنڈی ٹوٹے کپ میں چائے لے کر آیا، ایسی ذائقہ دار چائے، ایسی برکت والی چائے۔ میں نے کہا آپ کرتے کیا ہے؟ کہ الحمدللہ ہر سال 4 نہیں، آپ کرتے کیا ہے؟ مولانا جس مسجد میں آپ کا بیان ہوا ہے اس کے دروازے پر پھلوں کی ریڑھی لگاتا ہوں، قسم کھا کر کہتا ہوں ہمارے شہر کے بہت سے لوگ اس شہر میں جا کر، شہر بمبئی میں جا کر کروڑ پتی بن گئے، بڑے مالدار بن گئے، بڑے سیٹھ صاحب بن گئے۔ یہ وہیں کا ہے، اس کے آباء و اجداد
اسی سرزمین پر دفن ہے، اللہ نے اسی سرزمین پر اسے پیدا کیا، لیکن اس نے اپنی صلاحیتوں کو گارے مٹی پر لگانا گوارا نہ کیا۔ یہ تو اللہ کے راستے کا فقیر ہے، ہر سال 4 مہینے اللہ کے راستے میں جاتا ہے۔ اور میں نے پوچھا آپ کے بچے کتنے ہیں؟ مولانا میرے 2 بیٹے ہیں، بڑے بیٹے کی عمر 11 سال ہے، چھوٹے بیٹے کی عمر 9 سال ہے۔ کرتے کیا ہے آپ کے بچے؟ مولانا اللہ کی مہربانی ہے، دونوں حافظ قرآن بن گئے، دونوں بچے حافظ قرآن بن گئے، دونوں بچے حافظ قرآن بن گئے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے جنت میں آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر اللہ ایسوں کو ضرور بھیجے گا۔ دیکھو اپنی دنیاؤں کو داؤں پہ لگا کر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں، عامل قرآن بنا رہے ہیں، عاشق قرآن بنا رہے ہیں۔ اس شہر میں جا کر ہمارے شہر کے نہ جانے کتنے لوگ کروڑ پتی بن گئے ہیں، اور وہ اللہ کا محبوب بندہ اس شہر میں رہتا ہوا ایسی تلخ زندگی گزار رہا ہے۔ میں نے پوچھا آپ اللہ کے راستے میں کب سے جا رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا 9 سال ہو گئے، ہر سال 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگتے ہیں۔ 9 سال ہو گئے، ہر سال 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگتے ہیں، 4 مہینے ہر سال اللہ کے راستے میں لگتے ہیں۔ مولانا میری دادی ہمیشہ کہتی ہے بیٹا اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، صرف دعوت دے کر نہ آنا، کچھ وہاں سے دعائیں بھی لے کر آنا، کچھ قرآن پاک بھی لے کر آنا، کچھ سورت حفظ یاد کر کے لانا۔ الحمدللہ 9 سال کے عرصے میں 200 دعائیں یاد کی ہیں۔ روزانہ فجر کی اذانوں سے پہلے دادی اماں وہ دعائیں سنتی ہیں، اس کے بعد نماز کے لیے جاتا ہوں۔ غفلت سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئی، جو دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ دعوت نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئی، جو دنیا تیری بدل دے وہ داعی تلاش کر۔ تصویر نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئی، جو دنیا تیری بدل دے وہ تصویر تلاش کر۔ ہر شخص چل رہا ہے عداوت کی آگ میں، جو اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر دے سوار اونٹ پر، جو اپنے غلام کو پیدل جو خود چلے وہ آہاں تلاش کر۔ اندھا بنا دیا ہے جوانوں کو نیک نے، بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر۔ اللہ کرے ہمارا تعلق موبائل سے کمزور ہو، ہماری دوستی بڑے بابو سے ختم ہو جائے۔ اس نے ہمیں کھوکھلا کر دیا ہے، جوانوں کو کھوکھلا کر دیا ہے، بیٹیوں کو بے حیا کر دیا ہے، بہنوں کو بے حجاب کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی نفرت ہمیں عطا فرما دے، اس سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ خدا کی قسم انٹرنیشنل ہائی وے پر 200 کی اسپیڈ پر 2 کروڑ کی گاڑی دوڑ رہی ہو اور بریک فیل ہو جائے، اس سے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا نقصان ہمارا اس ناپاک موبائل سے ہوا ہے۔ اس نے ہماری بیٹیوں کو خراب کیا، گھر والیوں کو خراب کیا، بہنوں کو خراب کیا، سہاگنوں کو خراب کیا، بیواؤں کو خراب کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی نفرت ہمارے قلوب میں راسخ فرما دے۔ دیکھو اس نے ہمیں کھوکھلا بنا دیا ہے۔ یاد رکھیں آج ہمارے موبائل میں اگر دوسرے کی بہن ہے تو کل کو ہماری بہن بھی کسی کے موبائل میں پہنچے گی۔ آج ہمارے موبائل میں دوسرے کی بیٹی ہے تو کل کو ہماری بیٹی کسی کے موبائل میں پہنچے گی۔ آج ہمارے موبائل میں دوسروں کی خواتین ہے تو کل کو ہمارے گھرانے کی خواتین دوسروں کے موبائل میں پہنچ سکتی ہیں۔ جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، تیرے اعمال کے چھینٹے تیری اولاد پر ہوں گے، میرے اعمال کے چھینٹے میری اولاد پر ہوں گے۔ جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، تیرے اعمال کے چھینٹے تیری اولاد پر ہوں گے، میرے اعمال کے چھینٹے میری اولاد پر ہوں گے۔ اللہ کرے کوئی بات سمجھ میں آ جائے۔
اللہ سے کوئی بات سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے کوئی بات دل کے برتن میں پہنچ جائے، دل کی ٹوکری میں پہنچ جائے، دل کی دنیا میں پہنچ جائے، جب بات اندر پہنچ جاتی ہے تو زندگی کا رخ بدلنا آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھو گولی اندر پہنچی، نفع ہوا کہ نہیں؟ بخار چلا گیا، نزلہ چلا گیا، کھانسی چلی گئی۔ دیکھو گولی اندر پہنچی تو نفع باہر میں آ گیا، بات اندر پہنچے گی، ایمان اندر میں بنے گا تو باہر سے ظاہر ہو جائے گا، چہرہ بدل جائے گا، مجلس بدل جائے گی، لباس بدل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جلسے کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ اس بصری کو قبول فرما لے، اللہ ان بوڑھوں کی برکت سے اس مجلس کو قبول فرما لے۔ معصوم بچے بیٹھے ہیں، ادھیڑ عمر کے بیٹے ہیں، مریض بیٹے ہیں، اے میرے آقا، اے میرے اللہ، کسی ایک کی برکت سے ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے، ہماری نسلوں کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے، ہماری بیٹیوں کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے، ہماری بیٹیوں کو سنت شریعت کے موافق زندگی جینا سکھا دے۔ نیت لے کے جانا، ارادہ لے کے جانا، عزائم لے کر جانا کہ انشاءاللہ اپنے گھر میں پورا دین لاؤں گا، شادیوں میں پورا دین لاؤں گا، تجارت میں پورا دین لاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ جہاں سے گزرو گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی، جہاں سے گزرو گے ہدایت پھیلتی چلی جائے گی۔ اپنی زندگی میں پورا دین لاؤ، اپنے گھرانے میں پورا دین لاؤ، اپنی شادیوں میں پورا دین لاؤ، اپنی تجارتوں میں پورا دین لاؤ۔ دیکھو آج کلام الہی ہماری تجارتوں سے نکل گیا، ہمارے لباس سے نکل گیا، ہماری زندگیوں سے نکل گیا۔ آج کلام الہی ہماری بیٹیوں کی رخصت سے نکل گیا۔ بیٹی کو طلاق ہو جائے تو قرآن یاد آتا ہے، حدیث یاد آتی ہے، بہشتی زیور یاد آتا ہے، اور جب بیٹی کی ڈولی اٹھتی ہے تو قرآن کو طاق میں رکھ دیتے ہیں، سنت شریعت کو طاق میں رکھ دیتے ہیں۔ کیا کلام الہی صرف طلاق والیوں کے لیے نازل ہوا؟ کیا کلام الہی صرف بیواؤں کے لیے نازل ہوا؟ کیا کلام الہی صرف آفتوں کے لیے نازل ہوا؟ بیٹی کی ڈولی اٹھی تو قرآن کو چھوڑ دیا ہے، بیٹی کی طلاق ہوئی تو قرآن کو یاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عالم میں چل پھر کر دیکھو اس وقت امت کی بیٹیاں کس قدر خدا کی قسم غیروں کے طریقوں پر رخصت ہو رہی ہیں۔ ہمارے یہاں کا واقعہ ہے، ہمارے یہاں کا واقعہ ہے، ایک لڑکی مندر میں جاتی ہے، اپنا پنڈت سے مندر میں غیر سے نکاح پڑھوا کر، اس کی مووی بنا کر، موبائل میں اس کی مووی بنا کر لا کر اپنی ماں کو دکھاتی ہے، کہتی ہے آج میں نے نکاح والا عمل کیا ہے، اس بندھن میں بندھی ہوں۔ ماں کا دماغ گھوم کر رہ گیا تو بچی نے ماں کو وہ مووی دکھائی اور زہر ساتھ لے کر آئی ہے۔ اگر آپ نے ذرہ برابر کچھ نہیں فرمایا، لعن تان کیا تو میں زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ یہ حالات آج اس امت کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کرم فرمائے، شادیوں میں شادی کی شریعت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شادیوں کو شادی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں کو کیسے رخصت فرمایا، ذرا اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، تھوڑا اس کا بھی لحاظ پاس کرنا چاہیے۔ اتنی بد لحاظی اچھی نہیں ہے، اتنی بد لحاظی اچھی نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے بی بی فاطمہ کو رخصت کر رہے ہیں تو آپ نے ایک صحابی رسول سے فرمایا یہ گدا علی کے گھر پہنچاؤ۔ ان صحابی رسول کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے مجھ سے حکم دیا ہے کہ یہ گدے علی کے گھر پہنچائیے۔ یا رسول اللہ علی کا کوئی گھر نہیں، وہ تو مسجد نبوی میں رہتا ہے، علی کا کوئی گھر نہیں، وہ تو مسجد نبوی میں رہتا ہے۔ دیکھو آج ہم
مال دیکھ کر بیٹی رخصت کرتے ہیں، مکان دیکھ کر بیٹیاں رخصت کرتے ہیں، سروس دیکھ کر بیٹی رخصت کرتے ہیں، ملازمت دیکھ کر بیٹی رخصت کرتے ہیں۔ میرے نبی نے کس بنیاد پر اپنی بیٹی کو رخصت کیا؟ صرف اعمال کی بنیاد پر، اعمال کی بنیاد پر، سنت کی بنیاد پر، شریعت کی بنیاد پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو رخصت فرمایا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، شادیوں کو شادی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ایک خاندان میں ایک بیٹی مالدار کی ہے، سیٹ صاحب کی ہے، تو اسی خاندان میں 10 بیٹیاں غریب کی بھی ہیں، مزدور کی بھی ہیں۔ سیٹ صاحب نے اپنی بیٹی کو خوب جہیز دیا ہے، خوب دکھاوے کے ساتھ، خوب نمائش کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت کیا۔ وہ کیا جانے آج رات کتنی مزدور کی بیٹیاں رو کر گزاریں گی، رو کر گزاریں گی۔ نانا جان فرماتے تھے آپ کی بیٹی ہے، اللہ نے بیٹی بھی عطا فرمائی، مال بھی عطا فرمایا، خوب دو، کون منع کرتا ہے؟ سونے کی اینٹیں دو، چاندی کی اینٹیں دو، لیکن زیور کے نام پر نہیں، نمائش کے ساتھ نہیں، دکھاوے کے ساتھ نہیں، پردے کے پیچھے آپ اپنی بیٹی کو دکان دو، مکان دو، سونا دو، لیکن دکھاوے کے ساتھ نہ دو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لکھا ہے ایک سیٹ صاحب کی بیٹی کی رخصتی کا وقت قریب آیا، ایک سیٹ صاحب کی بیٹی کی شادی کا وقت قریب آیا۔ سیٹ صاحب نے اپنے محلے میں ایک نیک سیرت مزدور رہتا تھا، اس کو بھی جا کر دعوت دی اور کہا دیکھو میں خود چل کر آیا ہوں، آپ ضرور تشریف لائیں گے اور اپنے پورے گھرانے کو لے کر آئیں گے۔ اس اللہ والے مزدور نے عذر پیش کیا، اس شخص نے کہا دیکھو تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ ضرور آئیں گے، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ ضرور آئیں گے اور اپنے گھر والوں کو لے کر آئیں گے۔ اس مزدور نے نہ چاہتے ہوئے بھی سیٹ صاحب کی بات پر پھول چڑھاتے ہوئے آنے کا وعدہ کیا۔ وہ شادی کا دن آ گیا، شادی پیلیس میں یہ مزدور اپنی 5 بیٹیوں کو لے کر پہنچا۔ شادی ہال کے، فنکشن ہال کے دروازے پر دیکھا 80 لاکھ کی گاڑی بنی سوری کھڑی ہے، پھولوں میں سجی کھڑی ہے۔ وہیں گھٹنے ٹوٹ گئے، وہیں حوصلے بلند ہو گئے، وہیں گھٹنے ٹوٹ گئے، وہیں حوصلے بلند ہو گئے۔ یہ مزدور اپنی بیٹیوں کو لے کر پہنچا اور یہ فرمایا کچھ دیر بعد یہ وہاں سے واپس لوٹا۔ مزدور اپنے بستر پر پہنچ گیا، بیٹی مزدور اپنے بستر پر پہنچ گیا، بیٹی اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ آخری شب میں رات گزرنے پر اس مزدور کو خیال آیا تیری نیند تو غائب ہو چکی، نہ جانے آج تیری بیٹیوں کو بھی نیند آئی کہ نہیں۔ مزدور کمرے میں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے 5 بیٹیاں سوئی ہوئی ہیں، لیکن اس مزدور کو تعجب ہوا کہ گرمی کا زمانہ ہے، انہوں نے چادریں کی اوڑھ رکھی ہے۔ مزدور دھیرے سے ہولے سے اپنی بڑی بیٹی کے قریب گیا، آہستہ سے چادر اٹھا کر دیکھا تو وہ آنسوؤں کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دوسری بیٹی پر آ کر دیکھا وہ بھی آنسوؤں کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تیسری بیٹی پر آتا ہے، چوتھی بیٹی پر آتا ہے، حتیٰ کہ 5ویں بیٹی کے قریب آ کر آہستہ سے دھیرے سے ہولے سے چادر اٹھا کر دیکھا تو وہ بیٹی بھی آنسوؤں کی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ اللہ کی قسم ایک عالم نے لکھا ہے کہیں ایسا نہ ہو اس غریب مزدور کی بیٹیوں کے آنسوؤں کا سیلاب سیٹ کی بیٹیوں کی خوشیوں کو بہا کر لے جائے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کرم فرمائے، اپنی شادیوں کو سادہ بناؤ، ڈی جے سے بچو، باجے سے بچو، ناچ گانے سے بچو۔ انشاءاللہ تم اچھے نانا بنو گے، تم اچھے دادا بنو گے، معاشرے میں تمہاری عزت ہوگی، جہاں سے بھی گزرو گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کرم فرمائے، اپنی معرفت نصیب فرمائے، محبت نصیب فرمائے، تعلق نصیب فرمائے، اپنے خزانوں سے براہ راست لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو کافی وقت ہو گیا، آپ ایسے ایک گھنٹوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس پرسکون بیٹھے
بیٹی کی لاج رکھ کر ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہماری بیٹیوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے پڑوس کی مغفرت فرما دے، اللہ اس بستی والوں کی مغفرت فرما دے۔ نیت کریں، ارادے کریں، عزائم کریں کہ انشاءاللہ پوری شریعت پر عمل کریں گے، مضبوطی کے ساتھ پوری شریعت کو لازم پکڑیں گے۔ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل سے سوال کرنا، کیا یہ قرآن پاک بکریوں کے نازل ہوا؟ کیا یہ کلام پاک بھیڑیوں کے لیے نازل ہوا؟ کیا یہ کلام پاک چوپاؤں کے لیے نازل ہوا؟ کیا یہ کلام پاک درندوں کے لیے نازل ہوا؟ نہیں نہیں، میرے رب کی قسم یہ تو میرے آپ کے لیے نازل ہوا تھا۔ ہم نے آج اس کلام الہی سے اپنا منہ موڑا ہے اور اس کے ساتھ غیروں کا سلوک کیا ہے، اس کو یتیم سمجھ بیٹھے، اس کو مسکین سمجھ بیٹھے۔ اس لیے آج ہمارے بچے دارالقرآن میں نظر نہیں آتے، دارالحدیث میں نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، سمجھدار بچے انگلش میڈیم چلے جاتے ہیں، سمجھدار بچے انگلش میڈیم پہنچ جاتے ہیں، نہ سمجھ بچے مکتب میں بھیج دیے جاتے ہیں۔ یہ فرمایا مری بھیڑ خواجہ کے نام، مری بھیڑ خواجہ کے نام، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ نیت کرے کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو دارالقرآن بھیجیں گے، دارالحدیث بھیجیں گے، دارالسنہ بھیجیں گے، دارالشریعہ بھیجیں گے۔ جب اس امت نے اپنی اولادوں کو، ماؤں نے اپنے بچوں کو نوکری کے ارادے سے دنیاوی تعلیم دلانی شروع کی تو معاشرے میں نوکر ہی نظر آنے لگے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہر ماں نوکر کو جنم دے رہی ہے۔ امت کو ہنرمند نہ مل سکے، دانشمند نہ مل سکے، محدثین نہ مل سکے، مفسرین نہ مل سکے، خاشعین نہ مل سکے، ذاکرین نہ مل سکے، کیونکہ نوکری کے لیے بچوں کو پڑھایا تھا۔ اس لیے آج سارے زمانے میں نوکر ہی نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ کرم فرمائے، زندگیوں میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بڑوں سے غلطی ہوئی، انہوں نے ہمیں دینی تعلیم سے دور رکھا، لیکن ہم یہ غلطی نہ کریں۔ ہم اپنے بچوں کو قرآن والا بنائیں، حدیث والا بنائیں، سنت والا بنائیں، شریعت والا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام الہی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لکھا ہے بغداد میں ایک بڑے کپڑے کے تاجر نے، بغداد میں ایک بڑے کپڑے کے تاجر نے رات میں خواب دیکھا، ایک بہت بڑا قبرستان ہے، تمام قبریں کھلی ہوئی ہیں اور قبر والے قبروں سے باہر ہیں اور وہ موتی چن رہے ہیں۔ بغداد میں ایک بڑے کپڑے کے تاجر نے رات میں خواب دیکھا، ایک بہت بڑا قبرستان ہے، تمام قبریں کھلی ہوئی ہیں اور قبر والے قبروں سے باہر ہیں، موتی چن رہے ہیں۔ اور ایک صاحبہ کو دیکھا کہ وہ ایک مسیری پر بیٹھے کچھ پھل کھا رہی ہے۔ خواب دیکھنے والے نے اس صاحبہ سے سوال کیا، اے بہن کیا بات ہے، یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا چن رہے ہیں؟ اس صاحبہ نے جواب دیا، ساری دنیا میں یہ فرمایا مردوں کو جو کچھ پڑھ کر بخشا جاتا ہے، ان کے حصے میں جو کچھ آیا ہے یہ اسے چن رہے ہیں۔ اے ماں تو کیوں نہیں چنتی؟ ماں نے جواب دیا کہ میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے، حامل قرآن ہے، عاشق القرآن ہے، روزانہ ایک قرآن پڑھ کر بخشتا ہے، مجھے اس چلر کی حاجت نہیں، مجھے اس چلر کی ضرورت نہیں، میرا بیٹا روزانہ ایک قرآن پڑھ کے بخشتا ہے۔ اس تاجر کی آنکھ میں آنسو آئے اور خیال آیا کاش تو بھی اپنے بچوں کو قرآن والا بناتا، حدیث والا بناتا، سنت والا بناتا، کاش تیری ماں تجھے قرآن والا بناتی، تو بھی اپنی ماں کو پڑھ کر بخش دیتا۔ تیری ماں نے غلطی کی اور وہی غلطی تو نے آگے کی، نہ اس نے مجھے قرآن والا بنایا نہ میں نے اپنے بچوں کو قرآن والا بنایا۔ اس تاجر نے اس ماں سے پوچھا تیرا بیٹا کہاں رہتا ہے؟ ماں نے جواب دیا بغداد کی فلاں منڈی میں، فلاں بازار میں برف کا کاروبار کرتا ہے۔ یہ تاجر صبح کو جب اٹھتا ہے، نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس منڈی میں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے ایک نیک سیرت جوان کھلا میں یہ فرمایا برف فروخت کر رہا ہے اور اس کے ہونٹ ایسے متحرک ہیں۔ یہ تاجر سمجھ گیا، سمجھدار تاجر تھا، سمجھ گیا کہ یہی وہ اللہ والا ہے، قرآن والا ہے جو اپنی ماں کے حق کو ادا کر رہا ہے۔ جب وہ شام میں یہ اپنی دکان بڑھا کر جانے لگا، تاجر بھائی نے مسافہ ملایا اور سوال کیا صاحب آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ نے کہا صاحب میں قرآن پڑھ رہا تھا۔
کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ تو اس نے کہا آپ میرا کیوں انٹرویو لینا چاہتے ہیں؟ یہ میرا اللہ کا معاملہ ہے، یہ بنموٹھی کا معاملہ ہے، میں جانوں میرا اللہ جانے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو تاجر بھائی نے جواب دیا کہ میں نے کل رات کسی طریقے سے خواب دیکھا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہی خوش نصیب آپ ہیں جو روزانہ قرآن پڑھ کر بخشتے ہیں؟ لکھا ہے کتاب میں اس حافظ محترم کی آنکھوں میں آنسو بہ پڑے اور کہنے لگے آپ کا خواب حق ہے، آپ کا خواب سچا ہے، میں روزانہ اپنی ماں کو قرآن پڑھ کر بخشتا ہوں، اس کا علم میرے اور میرے اللہ کے سوا کسی کو نہیں تھا، میں یقین سے کہتا ہوں آپ کا خواب سچا ہے۔ تاجر روتا ہوا گھر پہنچا، اپنے نصیبے پر آنسو بہا رہا تھا، تو بھی اپنے بچوں کو دارالقرآن بھیج دیتا، دارالحدیث بھیج دیتا، دارالسنہ دارالشریعہ بھیج دیتا۔ تاجر بڑا غمگین ہو گیا۔ کچھ زمانے کے بعد اس نے پھر خواب دیکھا، اس کپڑے کے تاجر نے پھر خواب دیکھا، وہی قبرستان ہے، قبریں کھلی ہوئی ہیں، تمام قبر والے قبروں سے باہر ہیں، موتی چن رہے ہیں، اور وہ صاحبہ جو مسیری پر بیٹھے پچھلے خواب میں دیکھا کہ کچھ پھل کھا رہی تھی، اب اس بار اس کو دیکھا وہ بھی موتی چن رہی ہے، وہ بھی موتی چن رہی ہے۔ خواب دیکھنے والے تاجر نے اس صاحبہ سے سوال کیا، اے بہن تو کیوں موتی چن رہی ہے؟ تیرا بیٹا تو حافظ قرآن ہے۔ وہ صاحبہ کہنے لگی کل اس کا انتقال ہو گیا، کل اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ اس تاجر نے صبح آنکھ کھلی، اس منڈی میں پہنچا تو دیکھا دکان بند تھی، لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے، آج حافظ محترم کیوں تشریف نہیں لائے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم نہیں جانتے، یہ رہتے کہاں ہیں؟ کہ فلاں بستی میں رہتے ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، موبائل کا زمانہ نہیں تھا کہ لمحات میں ایک فرمایا دنیا کے کونے سے دوسرے کونے کا خبریں پہنچ جائے۔ یہ تاجر اس محلے میں پہنچا، تحقیق کرتا ہوا اس دروازے پر پہنچا تو دیکھا حافظ محترم کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ اے اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، زندگیوں میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کے لیے کچھ نیتیں لے کے جانا، کچھ ارادے لے کر جانا۔ اب ہمارے نبی تشریف نہیں لائیں گے، حضرت امام بخاری، حضرت امام مسلم، حضرت امام نسائی، حضرت امام ابن ماجہ اب یہ تشریف نہیں لائیں گے۔ اب تو اللہ کے کچھ بندے اللہ کے نبی کی احادیث کو بتانے کے لیے ہر زمانے میں آتے رہیں گے، انہی کی سن کر زندگیوں کا رخ بدلنا ہوگا۔ اب آقا نہیں آئیں گے، آقا کی باتیں آئیں گی، آقا کے فرامین آئیں گے۔ کتنے اوتار آئے، کتنے باوقار آئے، کتنے شاہ سوار آئے، کتنے دل بہار آئے۔ اے نبی آپ نہ آئے، آپ کے پیغام برابر آئے، محلوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، ٹرینوں میں، پلینوں میں، اندھیروں میں، اجالوں میں، زندوں میں، مردوں میں، سودوں میں، شہیدوں میں، بیواؤں میں اللہ پاک آمنہ کے چاند کے فرامین بیان کرا رہے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میرے آقا کی شریعت بالکل ختم ہو جائے، اس لیے آقا کے طریقوں کو، آقا کے فرامین کو اللہ ہی بیان کرا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سن کر زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نہیں چاہتا یہ امت میدان محشر میں گناہوں کے سمندر میں ڈوب کر پہنچے اور اس امت کے لیے جہنم کے فیصلے ہوں۔ پھر محمد مصطفیٰ کی یہ فرمایا محمد مصطفیٰ کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑے، اسی لیے ذرا سے اعمال پر بڑے وعدے قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا من اکل طعاما، جس شخص نے کھانا کھا کر یہ دعا پڑھی من اکل طعاما ثم قال الحمدللہ الذی اطعمنی هذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس نے کھانا کھا کر یہ دعا پڑھی اللہ پاک اس کے
پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ پردے کے پیچھے جو نافرمانیاں ہوئی اللہ ان کو معاف کرے گا۔ ان دعاؤں کا اہتمام کرو۔ ایک حدیث پاک میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا من لبس ثوبا ثم قال الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے لباس پہن کر یہ دعا پڑھی الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم، اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے جو نافرمانی ہوئی اسے بھی معاف کرے گا۔ علی الاعلان جو گناہ ہوئے تھے اللہ انہیں بھی معاف کرے گا۔ جتنے حقوق اللہ اس نے ضائع کیے ہیں یہ فرمایا ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان میں بہت سو کو معاف کر دے گا۔ نیت کرے، ارادے کرے، عزائم کرے کہ چھوٹی سنت پر عمل کریں گے تاکہ بڑی سنتوں کے دروازے کھل جائیں۔ مقام کی تقریروں سے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں پوری شریعت گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر کے سن لینے سے نہیں آتی، اس لیے اپنے آپ کو قبول کراؤ، اللہ کے راستے کے لیے قبول کراؤ، اللہ تعالی ہمیں بھی قبول کرے گا، اللہ آپ کو بھی قبول کرے گا۔ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھروں کے مقدر کا کسے نالی میں رکھنا ہے کسے کعبے میں رکھنا ہے، وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھروں کے مقدر کا کسے نالی میں رکھنا ہے کسے کعبے میں رکھنا ہے۔ بیت اللہ کی شریف کی چھت پر بلال کو پہنچا دیا اور چاچا جان جہنم کا ایندھن بن گئے۔ بلال بیت اللہ شریف کی چھت پر پہنچ گئے اور نبی کے چاچا وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھروں کے مقدر کا کسے نالی میں رکھنا ہے کسے کعبے میں رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگیوں میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے، زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے میں، سننے میں، لکھنے میں، پڑھنے میں، آنے میں، جانے میں جو کمی کوتاہی ہوئی اے اللہ اپنی دریائے رحمت سے اسے معاف فرما دے۔ اللہ کرے یہ جلسہ قبول ہو جائے، بلانے والے، آنے والے، لانے والے سب قبول ہو جائے۔ اللہ کے لیے کچھ ارادہ لے کے جانا، کچھ عزائم لے کے جانا، کچھ نیتیں لے کے جانا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے، محبت نصیب فرمائے، تعلق نصیب فرمائے۔ جن بھائیوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا اللہ انہیں بھی قبول فرمائے، ہمارے حضرت مفتی ابوالکلام صاحب کو قبول فرمائے، ہمارے دیگر اہل علم حضرات کو قبول فرمائے، اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے تھکانے کی، اللہ کے لیے کھپانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میری والدہ نے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب سے ایک موقع پر عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ سے کتنا کام لے رہے ہیں، ہمیں تو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ حضرت نے جواب دیا میری مثال تو بندر کا تماشا دکھانے والے، بندر کا تماشا دکھانے والے مداری کی ڈبڈبی کسی ہے، میں اندر سے خالی ہوں اور مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے۔ کام تو دوسری جماعتیں کر رہی ہیں، دوسری جمعیتیں کر رہی ہیں، میرا تو صرف نام اور چرچا ہے۔ میدان معاشر میں اللہ کی بارگاہ میں صحیح بات سامنے آئی تھی، کس نے کتنا کیا تھا۔ سمندر کیے پڑے ہیں ڈکار بھی نہیں لیتے، سمندر کیے پڑے ہیں ڈکار بھی نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نہ کسی درجے میں اپنے آپ کو دعوت کی مبارک محنت میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری والدہ کے سگے نانا مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ ایک مرتبہ دوپہر میں قیلولہ فرما رہے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ حضرت مفتی الہی صاحب، مفتی کفایت اللہ صاحب تشریف لائے اور آپ کے پاؤں بھیگنے شروع کیے۔ حضرت مولانا کی آنکھ لگی ہوئی تھی، آپ کی آنکھ کھلی، پوچھا کون؟ جواب میرا میں ہوں کفایت اللہ۔ کون کفایت اللہ؟ بھائی کہ میں کفایت اللہ، کہ حضرت مفتی صاحب مفتی کفایت اللہ صاحب؟ ہاں حضرت۔ حضرت نے فرمایا اٹھ کر بیٹھ گئے، مفتی جی مجھے کیوں گنہگار بنا رہے ہو؟ مفتی جی مجھے کیوں گنہگار بنا رہے ہو؟ میرے پاؤں کیوں بھیگ رہے ہو؟ مفتی صاحب نے فرمایا 3 دن سے ایک خواب دیکھ رہا ہوں،
کہ کوئی بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے اور بہت بڑا اسٹیج لگا ہوا ہے اور اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ افروز ہے. 3 دن سے ایک ہی خواب آ رہا ہے. اللہ کے نبی تو آپ ہی سے باتیں کر رہے ہیں, صرف آپ سے گفتگو ہو رہی ہے. 3 دن سے یہی خواب دکھایا جا رہا ہے. مفتی صاحب پر یہ بات سن کر شاہ الیاس پر رقت طاری ہو گئی, دقت طاری ہو گئی اور کچھ دیر بعد جواب دیا, مفتی جی کام تو سبھی کر رہے ہیں, مفتی جی کام اور محنت تو سبھی کر رہے ہیں, بات یہ ہے جس کا کام پسند آوے ہے اس سے تو محبت ہو جاوے ہے, جس کی محنت پسند آوے ہے اس سے تو محبت ہو جاوے ہے. مفتی جی کام تو سبھی کر رہے ہیں, لگے ہوئے تو سب ہیں الحمدللہ, لیکن بات یہ ہے جس کی بات اور جس کا کام پسند آوے ہے اس سے تو محبت ہو جاوے ہے. اے اللہ وہ غم ہمیں عطا فرما دے, وہ تڑپ امت کو دوبارہ عطا فرما دے. اے اللہ وہ تڑپ ہمارے جوانوں کو عطا فرما دے, ہمارے ائمہ کو عطا فرما دے, ہمارے محسنین کو عطا فرما دے, ہمارے خطیبوں کو عطا فرما دے, ہمارے اہل علم کو عطا فرما دے. اے اللہ اس کا ایک ذرہ ہم سب کو عطا فرما دے. نیت کریں انشاءاللہ اس مبارک کام سے تعلق قائم کریں گے. مرحومین کے اصول پر, مرحومین کے اصول پر, مرحومین کے اصول پر اپنے شہر کے علماء سے جڑ کر میں یہ فرمایا مشورے کے تابع بن کر ذکر کے اہتمام کے ساتھ جو شخص اس کام سے جڑے گا اللہ تعالیٰ اسے اور اس کی نسلوں کو پورے دین پر جمائے گا اور اللہ پاک اس کے لیے اس کے ذریعے امت میں ہدایت کی ہوائیں چلائے گا. حضرت مفتی صاحب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتاب میں لکھا ہے, ایک موقع پر بالکل ابتدائی زمانہ تھا, کام کی ابتدا تھی, 3 دن کے لیے ایک میوات کی جماعت کو روانہ فرمایا. 3 دن لگا کر وہ جماعت واپس لوٹی. حضرت نے کارگزاری سنی, اس جماعت نے جواب دیا, حضرت غیاث پورے کے علاقے میں ایک شخص ہے, جامع مسجد کے علاقے میں ایک شخص ہے, وہ تو بات سننا ہی گوارا نہیں کرتا, انتہائی ناراض ہو جاتا ہے, غیظ و غضب میں بھر جاتا ہے. حضرت نے فرمایا ہمارا دل چاہتا ہے ہم جا کر اس سے ملاقات کریں, ہم جا کر اس سے ملاقات کریں. حضرت نے اس جماعت سے کہا کل ہم اس سے ملاقات کریں گے. حضرت نے رات کا کچھ حصہ مصلی پر دعا میں گزارا اور اللہ سے عرض کیا, اے اللہ ہمارے پہنچنے سے پہلے اس کے دل کو ہدایت سے منور کر دے, ہدایت سے منور کر دے. حضرت شاہ صاحب اگلے دن وہاں پہنچے, بات کرنے کی کوشش کی, اس نے سب کچھ الفاظ کہے. حضرت نے اس کی تھوڑی میں ہاتھ ڈال کر کہا 10 منٹ کے لیے مسجد چل کے بات سن لے, تیری بڑی مہربانی ہوگی. اس شخص نے کہا اگر تو نے اس مرتبہ تھوڑی میں ہاتھ لگایا اس زور سے چپٹ لگے گا کہ تیرے چہرے پر ہاتھ کے نشانات چھپ جائیں گے. حضرت نے پاؤں کو پکڑ لیا. وہ شخص کہتا ہے تجھ سے کہہ رہا ہوں مجھے ہاتھ مت لگا. حضرت نے فرمایا آپ نے ٹھوڑی کو منع کیا تھا, پیروں کو منع نہیں کیا. آپ نے ٹھوڑی کو منع کیا تھا, پیروں کو منع نہیں کیا. کتاب میں لکھا ہے اس کی تو دل کی دنیا بدل گئی, اس کی دل کی گندگی اللہ نے دور کروا دی. وہ حضرت کے ساتھ آیا اور ایک زمانے تک اللہ کے دین کی خدمت میں لگا رہا. اس کے بعد اس کا مرکز سے جنازہ اٹھا. اے اللہ ہمیں قبول کر لے, ہماری نسلوں کو قبول کر لے, ہمارے دوستوں احباب کو قبول کر لے, ہمارے اہل تعلق کو قبول کر لے. کہنے سننے میں جو بھول ہوئی اللہ اپنی دریائے رحمت سے اسے معاف فرما دے. ایک کلام سن لیجیے انشاءاللہ. سارے عالم کا رہبر مدینے میں ہے, سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے, سارے ولیوں میں اول مدینے میں ہے, عرش اعظم کا بارڈر مدینے میں ہے. سارے عالم کو جس سے ہدایت ملی
ایسے پاون کا ٹاور مدینے میں ہے، ایسے پاون کا ٹاور مدینے میں ہے، صدقہ دن رات بڑھتا ہے گھٹتا نہیں، دوستوں کتنا ڈالر مدینے میں ہے، دوستوں کتنا ڈالر مدینے میں ہے، ایپلیکیشن گنہگار ڈالے نہ کیوں، بخشوانے کا دفتر مدینے میں، بخشوانے کا دفتر مدینے میں، ٹھیک ہے جس کو دعائیں قبول ہو رہی، وہ حسین جام واٹر مدینے میں، آؤ دربار آقا میں مل کر چلے، آؤ دربار آقا میں بچوں چلے، آؤ دربار آقا میں ابوالکلام چلے، زندگی کا سفینہ مدینے میں ہے، زندگی کا قرینہ مدینے میں ہے، سارے عالم کا رہبر مدینے میں، اور نبیوں کا افسر مدینے میں، سارے ولیوں میں اول مدینے میں، عرش اعظم کا بارڈر مدینے میں، سارے عالم کو جس سے ہدایت ملی، ایسے پاون کا ٹاور مدینے میں، ایسے پاون کا ٹاور مدینے میں، صدقہ دن رات بڑھتا ہے گھٹتا نہیں، دوستوں کتنا ڈالر مدینے میں، دوستوں کتنا ڈالر مدینے میں، ایپلیکیشن عاصم ڈالے نہ کیوں، بخشوانے کا دفتر مدینے میں، بخشوانے کا دفتر مدینے میں، ٹھیک ہے جس کو دعائیں قبول ہو رہی، وہ حسین جام واٹر مدینے میں، آؤ دربار آقا میں مل کر چلے، آؤ دربار آقا میں سادو چلے، زندگی کا سفینہ مدینے میں، زندگی کا قرینہ مدینے میں۔ جیسی محبت ہم مدینہ پاک سے کرتے ہیں، اگر اتنی محبت رسول پاک سے کریں، سارے مسئلے حل ہو جائیں، سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک ساری شریعت زندگی ہے۔ مدینہ اصل نہیں، شاہ مدینہ اصل ہے، مدینہ اصل نہیں، شاہ مدینہ اصل ہے۔ پتھر کو یوں تراشا کہ نگینہ بنا دیا، سارا تو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، پتھر کو یوں تراشا کہ نگینہ بنا دیا، سہارا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، سارے عالم کے پھولوں کو جمع کر کے میرے رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا، پتھر کو یوں تراشا کہ نگینہ بنا دیا، سہارا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، سارے عالم کے پھولوں کو جمع کر کے میرے رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ بچہ اسکول گیا امتحان دینے کے لیے، بچہ امتحان دے کر واپس لوٹا، ماں سے کہتا ہے دیکھ ماں کیسا اچھا رزلٹ ملا ہے، ماں نے دیکھا میرا بچہ فرسٹ ڈویژن سے کامیاب ہو گیا، ماں نے کہا بیٹا سچ بتانا تو نے اس درجے کی محنت تو کی نہیں، ایسے اچھے نمبرات کیسے مل گئے؟ بچے نے کہا ماں اسکول میں میری برابر میں ایک بچہ بیٹھا تھا، میں نے اس کی نقل کی تو میں کامیاب ہو گیا۔ ماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے، بچے نے ماں کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا ماں کیا تجھے ابا یاد آ گئے، کیا تجھے پاپا یاد آ گئے؟ ماں نے کہا نہیں بیٹے ایسی بات نہیں، تو ماں تو کیوں روئی؟ یہ کوئی رونے کی بات ہے، مجھے کامیابی ملی تجھے ہنسنا چاہیے تھا، خوش ہونا چاہیے تھا، تو رو رہی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا بات یہ ہے اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے بیٹا، اور سوچو تو اسکول جا کر اسکول کے بچے کی نقل کر کے کامیاب ہو گئے تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر کے ناکام ہو جائے گا؟ بیٹا ان کے نقش قدم کے چلنے سے منزلیں ٹکروں میں ہوتی ہیں، ان کے پیچھے مت چلنا جو نبی کی سنت کو جوتے کی نوک سے دھکیل کر آگے بڑھ جاتا ہے۔
بیٹا ان کے پیچھے مت چلنا جو آقا کی سنت کو جوتے کی نوک سے دھکیل کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بیٹا اللہ کی قسم اگر یہ بغیر توبہ کو مرتے تھے تو ان کی قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ بیٹا ان کے پیچھے چلنا جو نبی کی غلامی پر محبت عظمت کے ساتھ غلاموں کے پیچھے چلتے ہیں۔ بیٹا جو گدھے گھوڑے کے پیچھے چلتے ہیں وہ مستقبل میں پہنچ جاتے ہیں، جو زانیوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ زنا خانوں میں پہنچ جاتے ہیں، جو شرابیوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ شراب خانوں میں پہنچ جاتے ہیں، جو چوروں اچکوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ پولیس کی ریمانڈ پر پہنچ جاتے ہیں، جو محمد مصطفیٰ کے غلاموں کے پیچھے چلتے ہیں بیٹا وہ جنت البقیع میں پہنچ جاتے ہیں، جنت المعلا میں پہنچ جاتے ہیں، ریاض الجنہ میں پہنچ جاتے ہیں، مینا عرفات کی وادیوں میں پہنچ جاتے ہیں، صفا مروہ کی پہاڑیوں میں پہنچ جاتے ہیں، خانقاہوں میں پہنچ جاتے ہیں، مشائخ کی جوتیوں میں پہنچ جاتے ہیں، اللہ والوں کی مجلس میں پہنچ جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں پہنچ جاتے ہیں۔ بیٹا اللہ کے لیے نبی کے غلاموں کے پیچھے چلنا، بیٹا اللہ کے لیے نبی کی سنتوں کو لازم پکڑنا۔ بیٹا یاد رکھ تیرا باپ تیرے دنیا میں آنے سے پہلے چلا گیا، تیری ماں بیماریوں میں گھری رہتی ہے، نہ جانے کب دنیا سے رخصت ہو جائے۔ بیٹے اللہ کے واسطے نبی کے غلاموں کے پیچھے چلنا انجام کا بڑا اچھا ہوگا۔ اللہ کرے یہ بات دل کی وادی میں چلی جائے، آمین کہو آمین۔ اللہ کرے یہ بات کسی جوان کے دل کے کسی کونے میں پہنچ جائے، آمین۔ اس قدر سنا جاتا ہے لیکن چہرہ وہی رام کمار والا، وہی شام کمار والا، ایسے غلیظ چہرے نہ آپا لگتا ہے نہ پاپا لگتا ہے۔ ارے اللہ کیا بنانا نہیں جانتا تھا، سیلون کی دکان پر جا کر سائیڈیں ختم کراتا ہے۔ خدا کی قسم اللہ کا دل دکھتا ہوگا، یہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا اللہ کی کاریگری ہمیں پسند نہیں آئی، تو کیا بنانا جانے، اصل اس سے بنانا سیکھ لیتا۔ بتائیے اللہ کا دل بھی دکھے گا، اللہ کا دل بھی دکھے گا، اللہ رحم فرما دے۔ ایک حدیث پاک میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا، نہانی اللہ عز و جل عن القزع، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے قضاء سے منع کیا۔ قضاء کسے کہتے ہیں کہ بعض بالوں کو باقی رکھا جائے اور بعض بالوں کو ختم کر دیا جائے، یہ منع ہے۔ کان میں کسی نے بالی پہنی، اسی حال میں موت آ گئی، دیکھو بالی قبر میں نہیں جائے گا، نلانے والے کی ذمہ داری ہے بالی کو اتارو۔ کہاں ہاتھ میں کڑا پہنا، اسی حال میں موت آ گئی، نلانے والے کی ذمہ داری ہے کڑے کو باہر کرو۔ دیکھو آپ نے ایسی غیر شرعی لباس پہنا، اسی پر موت آ گئی، یہ لباس قبر میں نہیں جائے گا، نلانے والوں کی ذمہ داری ہے اس لباس کو نکالو۔ لیکن ناخن اور بالوں کا کاٹنا جسم کے کسی حصے کے ہو منع ہے، مرنے کے بعد نہیں کاٹے جائیں گے۔ کیوں ایسا اسٹائل اختیار کرتے ہو کہ قبر میں غیروں کے طریقے پر دفن ہو کر میدان محشر میں انہی غیروں کے ساتھ اٹھائے جاؤ؟ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ بمبئی کی ایک مسجد میں ایک جوان داخل ہوا پانی پینے کے لیے، سر کے بالوں کی دونوں سائڈیں ختم تھی، کان میں بالی تھی، ہاتھ میں کڑا تھا اور یہاں کچھ اس طرح کا کلر تھا جس کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسا کسی نے پان کی پیک پھوکی ہے۔ امام صاحب نے کہا بیٹا بیٹھ کر پانی پی لے، بڑی محبت سے کہا، اس نے بیٹھ کر پانی پیا۔ امام صاحب نے کہا یہ اسٹائل صحیح نہیں ہے، حدیث بتائی، قرآن بتایا بیٹا غلط ہے، جس مذہب میں اللہ نے تجھے پیدا کیا اس کا احترام کر۔ بیٹا بال کٹائے گا کہ نہیں صاحب، ابھی میرے ایک اچھے دوست کی بہن کی شادی ہے، ابھی نہیں کٹاؤں گا۔ امام صاحب کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگے آج قرآن و حدیث سن کر تو اپنے بالوں کی قربانی نہ دے سکتا، کل آقا کے روزے پر کوئی دشمن کوئی ناپاک حرکت کر دے تو کیا جان کا نذرانہ پیش کرے گا؟ ارے تو آج سر کے بالوں کی قربانی نہ دے سکا، کل آقا کے روزے پر کوئی ظالم کچھ حرکت کر دے تو کیا تو اپنی جان پیش کر دے گا، اپنا خون پیش کرے گا؟ بیٹا تیرا ایمان ختم لگ رہا ہے۔ اس کے دل پر ایک چوٹ سی لگی، اسی وقت دکان پر پہنچ کر اپنے بالوں پر اس طرح پھر دکھایا۔ خدا کرے چوٹ ہمارے بھی لگ جائے، تمہارے نوجوانوں کی بھی لگ جائے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی تشریف لے جا رہے تھے، اللہ کے نبی نے دیکھا ایک مکان پکا پختہ بنا ہوا۔ آقا نے پوچھا کس کا ہے؟ یا رسول اللہ فلاں صحابی کا ہے۔ آپ آگے چلے گئے، اگلے دن تیسرے دن وہ صحابی آقا کی مجلس میں آ کر بیٹھے، لیکن آقا کے چہرے انور کو کچھ اپنے سے روٹا ہوا پایا۔ وہ صحابی رسول پریشان ہو گئے، کیا بات ہے کہ آمنہ کے جان مجھ سے کیوں خفا ہو گئے؟
اس صحابی رسول نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ آپ کے مکان کو دیکھ کر اللہ کے نبی کے چہرے انور پر کچھ آثار ایسے نمایاں ہوئے تھے جیسا اللہ کے نبی اس سے ناخوش ہو۔ ان صحابی رسول نے اس مکان کو ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مبارک ادھر سے پھر ہوا تو دیکھا مکان ندارہ، مکان موجود نہیں۔ آقا کو علم ہوا، آقا کو بتایا گیا کہ انہوں نے اس مکان کو اسی وقت ختم کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے انہیں بلایا اور فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ ناپسند تھا، ہم بھی دیکھے ہمارے سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک ہمارے اندر وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ وہ بھی اسی خدا کو پوچھتے تھے، اسی کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن کتنا ڈفرینٹ، اتنا فرق۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ کرم فرمائے۔ دیکھو ایسا نہ کرو، اتنی بدلی آئی اچھی نہیں ہے۔ میدان معاشرے میں آخر بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کیا ہوگا بھائی؟ ہمارے والد محترم نے مسجد کے لیے زمین لی ہے، آپ سے بڑی محترمانہ درخواست ہے جو بھی کچھ ممکن ہو سکے اس کے اندر حصہ لے۔ تقریباً 1 کروڑ روپے کا معاملہ ہے۔ الحمدللہ 30 لاکھ ادا ہو گئے 2 مہینے میں، 70 ابھی بھی باقی۔ جس سے جو کچھ ممکن ہو سکے برائے مہربانی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کوئی 1-2 ساتھی رومال لے کر تھوڑا پھر جائیں، پھر کھڑے ہو جائیں، ایک ساتھی لے کر رومال ادھر پیچھے ابھی اورنگاباد میں جلسے میں جانا۔ الحمدللہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، ایک صاحب آئے بند بٹی کچھ دے کر گئے، کمرے پر جا کر دیکھا تو الحمدللہ 50,000 روپے تھے۔ بڑی خاموشی کے ساتھ دیکھ کر چلے گئے۔ پھر ایک صاحب اور آئے، انہوں نے کچھ پیش کیا تو وہ دیکھا 30,000 روپے تھے۔ اللہ کرے آپ حضرات اس میں حصے دار بنیں، جلدی کر لیجئے۔ پھر جی پیچھے سے بھی کھڑے ہو جائیں، پیچھے۔ بہت دور بڑا اللہ اس بات کی سننے و فیصلے کو قبول کرنا ہے، ہمارے پچھلے تمام مسائل حل کرنا ہے۔ 10 ہوں 20 ہوں 50 ہوں، کوئی یہ نہیں کہ وہ اپنی حیثیت کے موقع جلدی دعا ہو۔ جلدی کریں بھائی، اللہ جزائے خیر دے۔ زبان سے کوئی جملہ ایسا ادا ہوا، بیچ میں جو پیچھے ساتھی بیٹھے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں، جلدی ہو جائے گی۔ زبان سے کوئی جملہ ایسا ادا ہوا جس سے کسی کا دل دکھا ہوا کر دینا، کسی بھی خطیب کے لیے مناسب نہیں ایسے جملے کہہ کر جائے جس سے مجمع کو تکلیف پہنچے۔ ہاں اللہ کی کہہ جائیں تو بتائیے، مجمع کو حقیق سمجھ کر کہا جائے تو منع ہے، بتائیے جلدی کیجیے دعا ہو۔ لے آئیں بھائی، جلدی جلدی لے آئیں، ساتھی لے چکے ہیں۔ اور کوئی صاحب بعد میں دینا چاہیں تو یہاں بھی دے سکتے ہیں، ہمارے حضرت مفتی ابوالکلام صاحب تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے حضرت مظاہر کیا نام ہے آپ کا؟ امین اللہ صاحب، حضرت امین اللہ صاحب کی خدمت میں بھی پہنچا سکتے ہیں۔ بعد میں بھی 2 مہینے بعد بھی 4 مہینے بعد بھی، اس میں تو تقریباً سال بعد لگ جائے گا۔ جلدی کر لیں، اللہ جزا دے، جلدی کر لیں۔ جیتے جاگتے رہے جلدی نہیں آئیں، پھر حاضر ہوں، جیتے جاگتے رہے تو پھر آپ کی خدمت میں پھر آئیں گے۔ گھر سے ہماری بچی کا بھی مستقبل فون آ رہا ہے۔ ہماری بچی کہہ رہی تھی ابو زیادہ لمبی تقریر نہیں کیا کرتے، چھوٹی تقریر کرتے ہیں۔
دوا دو اس کی. بڑا ادارہ کر رہے ہیں اور کے بعد میں ہمارے رحمۃ اللہ صاحب آپ کے ساتھ بھی پہنچا سکتے ہیں. اللہ آپ کو اس کی جزائے السلام علیکم. ہم تو بھی یہی ہیں دل سے بس دعا ہو. ٹھیک ہے تم تو وہیں حکومت کے ساتھ میں میرا کام ہو اس کے ساتھ کیا ہو کبھی آ رہے گا السلام علیکم. بھائی جی اللہ تعالیٰ بہت بہت جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ اس مجلس سے بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کسی اللہ والے سے بھی جو قائم کر لیجیے برائے مہربانی. شہر بھوپال میں یا آپ کی بستی آس پاس میں ہمارے حضرت مفتی ابوالکلام صاحب نسبت داخلے ہیں اور ہمارے حضرت امین اللہ صاحب وغیرہ جس سے آپ کو تعلق قائم کر لیجیے اس سے قیمت بڑھ جاتی ہے. ہاتھ کی قیمت اس وقت تک ہے جب تک شریر سے جڑا ہوا ہے. جدا ہو جائے تو پھر قیمت ہے. پاؤں کی قیمت اس وقت تک ہے جب تک شریر سے جڑا ہوا ہے. جدا ہو جائے تو بے قیمت ہے. دیکھو جوڑ سے قیمت بڑھتی ہے. جوڑ سے قیمت بڑھتی ہے. جدا ہونے سے قیمت گھٹ جاتی ہے. نیت کریں کہ انشاءاللہ جوڑ قائم کریں انشاءاللہ. کسی اللہ والے سے تعلق قائم کریں. بہت مفید چیز ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جس طریقے سے نماز روزے کو تم فرض سمجھتے ہو